سورۃ العنکبوت آیت نمبر 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں عقیدہ توحید کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشرکین ہیں ان کے کمزور عقیدے کو ایک بڑی آسان مثال کے ساتھ سمجھایا گیا کہ ان کا عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے مکڑی کا گھر یعنی مکڑی کا جالا، مکڑی کا گھر ہے نا، کتنا کمزور ہے، یعنی کوئی اس کو توڑنا نہ چاہے ویسے ساتھ سے گزر جائے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی سی ہوا تیز ہو جائے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی سی کوئی چیز ٹکرا جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مکڑی بہت محنت کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہے، لیکن جتنی بھی محنت کرے اس کا گھر چونکہ بے بنیاد ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، بہت ہی زیادہ کمزور ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مخلوق اپنا گھر بناتی ہے، جیسے انسان ہو گئے، جانور ہو گئے، لیکن سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ اسی طریقے سے جو مشرکین ہیں ان کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کتنی پیاری مثال دی ہے، اور اس سے پہلے کتنی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثالوں کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں اور شرک سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں سمجھے گا کون؟ اللہ تعالیٰ تو سمجھانا چاہ رہے ہیں، سمجھے گا کون؟ جس کے پاس کچھ علم ہوگا۔ جو جاہل ہوگا اسے کیا سمجھ آئے گی؟ جاہل کو 1000 بار سمجھائیں وہ اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، ساری باتیں سن کے پھر کیا کہتے ہیں، اچھا میرا باپ غلط تھا، میرا دادا غلط تھا، وہ سارے پاگل تھے، ہے کو کرنے کی بات؟ پھر تیرے پاس کون سی سند ہے کہ وہ عقل مند تھے؟ جو شرک کرتا ہو، جو اللہ کا در چھوڑ کے غیروں کے در پر جا کر جھکتا ہو، وہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ بے شک کسی کا باپ ہو، کسی کا دادا ہو، کسی کا پردادا ہو، اللہ کو اس سے کیا غرض؟ دیکھنا یہ ہے کہ ایک انسان مخلوق ہو کے اپنے خالق کو نہیں پہچانتا، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، تو کیا وہ کتے سے بدتر نہیں ہے؟ کتا تو مالک کو پہچانتا ہے، مالک کے بچے کی بھی نوکری کرتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ ہو اور بڑا خطرناک کتا ہو، لیکن وہ کہتا ہے، کتا کیا کہتا ہے، بھئی بچے کو نہیں دیکھنا، اس کے مالک کو دیکھنا ہے جو مجھے روٹی کھلاتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔
تو کتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مالک کی آل اولاد کو بھی پہچانتا ہے۔ اس انسان سے وہ بہتر نہیں ہے کہ جو اپنے خالق کو نہیں مانتا، خالق کو پہچانتا نہیں ہے، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اور جس کا کھاتا ہے پھر اسی کو بھونکتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو بھونکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہاں، مالک کے دشمن کے اوپر چڑھ دوڑے گا۔ وہ انسان کھائے اللہ کا، مالک اللہ ہے، اور پھر تعریفیں کرے، جی فلاں نے میرا بیڑا پار کر دیا ورنہ میں تو گیا تھا۔ اللہ ناراض نہیں ہوگا کہ تجھے پیدا اس نے کیا تھا، تجھے وہ کھلاتا ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی بھی ہو اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی مالک ہے جس کو جو درجہ دینا چاہے، جو اس کی شان بڑھائے، لیکن اللہ سے تو نہیں بڑھا سکتا۔ جب کوئی ایک انسان کسی کی تعریف کرتے کرتے وہ اللہ کو بائی پاس کرنا شروع کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتا ہے۔ اے میرے بندے، یہ بتا آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ کیا تیرے پیر و مرشد نے پیدا کیے؟ کیا مجھے چھوڑ کر جن پہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں انہوں نے پیدا کیے؟ جب سب کچھ کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا چاہیے کہ اس نے اکیلے نے سب کچھ پیدا کر دیا، نہ کسی سے مدد لی، نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ اسے ضرورت ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ اس کی شان ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی شان بیان کرو، اس کی شان مانو، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ جس کا انسان کھاتا ہے نا پھر اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو خوشی تو ہوتی ہے۔ ہم کس کا کھاتے ہیں تو پھر تعریف کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیے، اولیاء بنا لیے، کمثل العنکبوت، یہ مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جس نے اپنا گھر بنایا۔ مکڑی کی طرح ہے، اس مکڑی نے کیا کیا؟ اتخذت بیتا، ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک گھروں میں سب سے زیادہ کمزور لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، جو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کچھ بھی، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سب اس کی نظر میں ہے۔ وہو العزیز، اور وہ تو غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال، اور یہ مثالیں ہیں، جیسے آج کے درس میں گزری ایسے اور بھی کتنی مثالیں ہیں۔ وتلک الامثال، اور یہ مثالیں ہیں، نضربها للناس، جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، وما يعقلها الا العالمون، اور ان مثالوں کو نہیں سمجھ سکتے مگر علم والے لوگ۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بہت بہترین، آسان، عام فہم، پیاری مثالوں کے ساتھ سمجھایا، اور اسی طریقے سے جو مشرکانہ عقائد ہیں کہ وہ کتنے کمزور ہیں، کتنے بے بنیاد ہیں، ان کو بھی بڑی پیاری مثالوں کے ساتھ سمجھایا۔ اور اللہ چونکہ خالق ہے اور اس کا جو علم ہے وہ ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک اس کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہر دور میں کیسے کیسے بندے آئیں گے، پیدا جو اسی نے کرنے ہیں۔ اچھا، اللہ کی جو مخلوق ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تعلیم یافتہ کم ہے، ان پڑھ زیادہ ہیں، بے شک شہروں میں ہو دیہاتوں میں ہو،
تو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور ان پڑھ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو مثالیں بیان فرمائی ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی تعلیم یافتہ ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، نہیں، بلکہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو یا شہری ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی رنگ و نسل سے ہو، کسی دنیا کے کونے میں رہتا ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، مثالیں اتنی آسان ہیں کہ جو ایک مرتبہ سن لیتا ہے تو اس کے دل دماغ کے اندر وہ اتر جاتی ہے مثال۔ جیسے کہ آج کے درس میں ایک مثال ہے، اور اسی آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت تھا نا، کہ آج عنکبوت کا تذکرہ آ گیا۔ ہر ایک جانور اپنا گھر بناتا ہے، جو پرندے ہیں وہ گھونسلے بناتے ہیں، وہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ جو جانور ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو، وہ زمین کے اندر اپنا بل بناتے ہیں، اندر گھر بناتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اندر نہیں کھدائی کرتے بلکہ مختلف جگہوں کو، کوئی پتھروں کے اندر، کوئی کسی جگہ پر اس کی کھدائی کر کے، کوئی درختوں کو کاٹ کے درختوں کے تنوں کے اندر، ایسے ایسے پرندے بھی ہیں، ایسے ایسے جانور بھی ہیں، وہ درختوں کو کاٹتے ہیں، تنے کے اندر پھر اپنا گھر بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ مجھے عطا فرمائی ہے نا کہ وہ اپنی سردی، گرمی، بارش، موسم، ہر چیز کا خیال کر کے اپنا گھر بناتے ہیں۔ اور بعض پرندے ایسا گھر بناتے ہیں کہ یقین جانیے اللہ کی قدرت کہ ایک انسان بھی ویسا نہیں بنا سکتا۔ ایسے پیارے گھونسلے اور اس شان سے بناتے ہیں کہ اس کے اندر ان کے انڈے بچے محفوظ، وہ خود محفوظ ہیں، تیز ترین طوفان آ جائے، آندھی بارش، لیکن ان کا گھر ایسے محفوظ ہوتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی کہ اتنے سمجھدار پرندے۔ تو اللہ کی قدرت یہیں سے سمجھ آتی ہے کہ ان کا خالق، ان کا مالک، ان کو سمجھ بوجھ عطا کرنے والا وہ اللہ ہی تو ہے۔ تو انسان بھی اپنا گھر بناتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یہاں سے ہوا آنی چاہیے، دھوپ کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ انسان اپنے اچھے اچھے گھر بناتے ہیں، یعنی کہ ہر مخلوق اپنا گھر تو چاہتی ہے نا کہ ہمارا گھر ہو، اچھا ٹھکانہ ہو، بے شک وہ گیدڑی کیوں نہ ہو، سانپ بچھو کیوں نہ ہو، لومڑی کیوں نہ ہو، ہر ایک اپنا گھر بناتا ہے۔ تو مکڑی بھی اپنا گھر بناتی ہے، اور ایک کیسے بناتی ہے؟ اس کے منہ کا لعاب ہوتا ہے، اس کے منہ کے اندر سے ایک مادہ نکلتا ہے، اس کے ساتھ اس کی کاریگری ہے، اور یقین جانیے اس کے گھر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں، اتنے نقشے کے ساتھ اتنی زبردست قسم کا گھر بنا ہوتا ہے، اگرچہ کمزور ہوتا ہے لیکن وہ گھر اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا کہیں دیکھیں نا آپ، تو اس کے اندر بھی اس کے وہ تکون اس نے بنایا، اس کے اندر ڈیزائنیں کی، وہ بڑے طریقے سے بناتی ہے مکڑی بھی، بہترین اپنے اس نے گھر بنا لیا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب مخلوق اپنا گھر بناتی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں، اب ہمیں تو نہیں پتا کتنی مخلوق ہیں، کیسے کیسے ان کے گھر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ سب سے کمزور گھر وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہے۔ فرمایا کہ جیسے مکڑی کا گھر کمزور ہے، صرف کمزور نہیں بہت کمزور ہے، ایک پھونک بھی زور سے مارا تو وہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا وہ۔ فرمایا کہ جو مشرک ہیں ان کا عقیدہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ کہتے ہیں قد وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اس پر، اسی عقیدے پر، اسی شرک پر اپنے بڑوں کو پایا، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، تو کیا وہ غلط تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے آباء و اجداد وہ کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، ہدایت یافتہ نہ ہوں، پھر بھی انہی کی پیروی کریں گے؟ یعنی اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی یہ پکے کھڑے ہیں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرو تو کہتے ہیں بس جی آپ کی باتوں کا ہمارے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بس آپ اپنی راہ لیں، ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا ضمیر مطمئن ہے۔ ضمیر ہو تو، ضمیر تو مر چکا ہے، جس کو یہ ضمیر کہہ رہے ہیں مردہ ضمیر، ضمیر زندہ ہوتا تو ایک انسان اشرف المخلوق ہو کے وہ اللہ کا در چھوڑتا؟ اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے
کہ فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو. اللہ نے اتنی اس کی شان بلند کی ہے. کہاں فرشتے نورانی مخلوق وہ سجدہ کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا فرشتوں کو کہ یہ ہے حضرت انسان جس کو میں نے دست قدرت سے بنایا ہے، یہ اس کی شان ہے. ابھی تک پہلے انسان آدم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، صرف پیدا ہی ہوئے تھے نا، ابھی تک تو عبادت بھی نہیں کی تھی. لیکن پہلے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو. کہاں فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے، کہاں فرشتے انسان کو سجدہ کر رہے تھے. پھر انسان سانپ بچھو کو سجدہ کرنے لگا، پھر وہی انسان گائے کے سامنے سجدہ کرنے لگا، وہی انسان ایک پتھر کی مورتی کے سامنے سجدہ کرنے لگا. تو وہ فرشتے جب دیکھتے ہوں گے تو وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم اس کو سجدہ کر رہے تھے اور یہ گائے کو سجدہ کر رہا ہے، اتنا گر گیا ہے. انسان جب ایسی حرکتیں کرے گا تو کیا وہ اللہ کے نظروں سے گرے گا کہ نہیں گرے گا؟ اللہ نے پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے، اور یہ اس کی شان سنتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. جب غیروں کے تذکرے ہوں تو اس کی واہ واہ حق حق اور وجہ طاری ہو جاتا ہے. ایسے کم وقت انسان بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ آ جائے، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب اللہ کا تذکرہ آ جاتا ہے تو دل بجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں آج مزہ نہیں آیا، خشک موضوع تھا، بس کوئی مزے کی بات نہیں تھی. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے غیر کا تذکرہ آ جائے تو پھر حق حق دھمالیں ڈالتے ہیں. پھر یستبشرون، حشاش بشاش خوش ہو جاتے ہیں. اور یہ جو ہے نا کمزوری جو قرآن بتا رہا ہے، قرآن کی بات حق ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے حق. اللہ کی بات سچی ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس بات کو کیا ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ یہ جو شرکیہ نعتیں پڑھتے ہیں، جو شرکیہ کلام پڑھتے ہیں، جو پیروں کی تعریف اتنی کرتے ہیں کہ اللہ کو بھی نیچے کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جب وہ حمد پہلے پڑھتے ہیں یا وہ نبی کی تعریف، تو یہی مجمع ہوتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب وہ پیر کا تذکرہ آ جاتا ہے تو اس وقت کھڑے ہو کے اس کے بعد پھر پیسے شروع ہو جاتے ہیں. جی پھر پیسے ہی پیسے پھینک دیتے ہیں، اس کو مالا مال کر دیتے ہیں. اور وہ شرک جملہ بار بار پڑھتا ہے. انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈنگر جو ہے نا، ڈنگر ہی کہیں گے نا ان کو، کہ یہ ڈنگر لوگ ہیں، اللہ کے نام پر نہیں پھڑکے تھے، بیٹھے رہے، نبی کے نام پر نہیں تڑپے تھے. جب میں نے کہا غوث پاک، تو بس ان کی جان میں جان آ گئی. پھر تو جیبیں ان کی خالی ہو گئی ہیں. وہ پھر وہی دہراتا ہے، پھر وہی دہراتا ہے، اور ایکٹنگ کرتا ہے، ڈرامہ بازی کرتا ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ جب تک ان کی جیب خالی ہو رہی ہے وہ وہی پڑھتا رہتا ہے. اور اس کے بعد جب دیکھتا ہے نا کہ اب مجمع تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو پھر بیچ میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر کو نیا مصرع لے کے آتا ہے. پھر وہی عوام پھر کھڑی ہوتی، پھر دیوانی ہو جاتی. تو کیا اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا ہوتا؟ تو یہی بات تو اللہ نے ہمیں بتائی ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب میرا نام آتا ہے تو موت بڑھ جاتی ہے. جب میری توحید کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں خشک موضوع ہے، مزہ نہیں آیا. اور جب میرے غیر کا تذکر آتا ہے، بے شک کوئی ولی ہو، جتنا بڑا ولی ہو، اللہ تو نہیں ہے، کوئی نبی ہو، اللہ تو نہیں ہے، مخلوق کیا خالق کے برابر ہو سکتی ہے؟ دینے والا اور لینے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں، دیکھو جی گستاخ ہیں جی، اولیاء کو مانتے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اولیاء کو تو مانتے ہیں لیکن اولیاء کو اولیاء مانتے ہیں نا. اولیاء کو ہم نبیوں سے تو نہیں بڑھا سکتے، نبیوں کو خدا سے تو نہیں بڑھا سکتے. ایک بندہ سیدھی بات کرتا ہے کہ اللہ نے جو حدود مقرر فرمائی ہے، جیسے ماں ہے تو اس کی اپنی شان ہے، بیوی کا اپنا درجہ ہے، بیٹی کا اپنا ہے، بہن کا اپنا ہے. اب کوئی کیا کرتا ہے جی بیوی کو پٹائی لگاتے ہیں ماں کی وجہ سے، کوئی ماں کو دھکے مارتے ہیں بیوی کی وجہ سے. دونوں غلط نہیں کر رہے، اس کی اپنی حد ہے، اس کی اپنی حد ہے. ایسے ہی اللہ کی اپنی حد ہے، نبی کی اپنی ہے، ولی کی اپنی ہے. جب ایک انسان وہ اللہ کو ولیوں سے نیچے لے کے جاتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی حدود کا پامال کر دیے. ولی کو اللہ سے اوپر لے کے جا رہا ہے، پیغمبروں سے اوپر بڑھا رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے گستاخی کی ہے کہ اس نے شان بیان کی؟ جی گستاخی کی ہے. گستاخی تم کرتے ہو،
ہم نشاندہی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ تو یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے، یہ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اور جب قرآن اتر رہا تھا تب تو یہ حرکتیں، یہ بھنگڑے، یہ ڈھول یہ نہیں تھے، تب یہ مزارات نہیں تھے، لیکن اس وقت قرآن اتر رہا تھا، قربان جائے اس صحابہ کرام پر کہ اس وقت بھی وہ ان آیت پر ایمان لے کر آئے اور انہوں نے کہا ایسا ہوگا۔ لیکن جس دور کے اندر اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہمارے تو سامنے یہ منظر ہے، صحابہ نے تو یہ منظر نہیں دیکھے کہ لوگ مزاروں کے اوپر جائیں گے اور پیر صاحب بیٹھے ہوں گے، عورتوں والے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوں گے، بیوی کو دوپٹہ لے کے اس کی پگڑی بنا کے بیٹھے ہوں گے، اور سرخ رنگ کی چادر ڈال کے بیٹھے ہوں گے، کوئی دولہے بن کے بیٹھے ہوں گے، اور مرید آگے سے بھنگڑے ڈال رہے ہوں گے، ناچ رہے ہوں گے، اور باقاعدہ ڈھول ہوں گے، ڈھول بج رہے ہوں گے۔ کہاں پر؟ ولی کی قبر پر۔ اس سے بڑی گستاخی کی بات کیا ہوگی؟ اتنے بڑے بڑے ولی، حضرت باؤ سلطان رحمہ اللہ بہت بڑے ولی تھے، جن کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے، یعنی عارفین کی بادشاہ تھے، سلطان تھے ان کے دربار پہ سالانہ میلہ لگتا ہے تو ریچھ کتے کی لڑائی وہیں ہوتی ہے، مرغوں کی لڑائی وہیں ہوتی ہے، بٹیروں کی لڑائی وہیں ہوتی ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک ولیوں کی یہی تعلیمات ہیں؟ ان کے بس میں ہوتا تو یہیں ان کو دفن کرتے زندہ۔ اتنا کچھ وہاں پر جرم کر رہے ہیں، اتنے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ولیوں کی توہین کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو ایک آوارہ قسم کے گندے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ریچھ کتوں کو لڑانا یا ایسے منظر دیکھنا۔ ریچھ کتے کی لڑائی کا کیا تعلق ہے کسی عرس کے ساتھ؟ عرس ولی کا ہو، لڑائی مرغوں کی ہو، آپس میں کوئی جوڑ ہے؟ اب یہ باتیں کہو تو کہتے دیکھے جی ولیوں کو مانتے نہیں ہیں۔ ایک ہی بات جو سمجھا رکھی نا، ولیوں کو نہیں مانتے، بس پکے ہیں، اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے بہترین نسخہ ہے، گستاخ ہیں، سنو نہیں تو قریب لگ گئے، وہ ساری بات سمجھ آ گئی، کہیں گے اچھا یہ کون سی گستاخی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں۔ قریب نہیں لگنے دینا، حق بات کی طرف جانے نہیں دینا، سننے نہیں دینا۔ اندر سے سارے جانتے ہیں کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن کم وقت اگر وہاں چلے گئے تو ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ ایک ہی بات ہے، گستاخ ہیں گستاخ ہیں گستاخ ہیں، دوسری بات سننی نہیں ہے، کرنی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ اللہ خالق ہے اور اس کی مخلوق میں سے آسمان، زمین، آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مخلوق یہ ہے، جنہیں تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو، جن سے مدد مانگتے ہو، ان کی مخلوق بھی تو دکھاؤ۔ کیا انہوں نے آج تک مکھی بھی پیدا کی؟ مکھی کا پر بھی پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ سارے مل کر اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اچھا مکھی پیدا کر دیتے، وہ چھوٹی سی تو مخلوق ہے، حقیر سی مخلوق ہے، پھر بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی مخلوق بڑی ہے کہ وہ بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں تو ہماری مخلوق چھوٹی ہے، خالق تو بن جاتے نا۔ اللہ فرماتے ہیں پیدا نہیں کر سکتے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ، اگر مکھی سے کوئی چیز لے کر چلی جائے تو اسے چھڑا نہیں سکتے۔ کتنی پیاری مثال ہے، کتنی پیاری مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا انداز اور کتنے پیارے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک مکھی کو چیز لے کے چلی جائے، ہمارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی مٹھائی پڑی ہے، اور مکھی وہاں سے اپنا حصہ لے کے جا رہی ہے، اور ساری دنیا کے سارے انسان مل کر اس کی منتیں کریں وہ نہیں مانتی، اس کو دھمکی دیں وہ نہیں مانتی، وہ ہماری بات سنتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر سے مانگنے والے ہیں، طالب بھی ضعیف اور مطلوب بھی ضعیف، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے، یہ کمزور ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ لقوی عزیز، وہ طاقت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، وہ قدرت والا ہے
اور وہی خالق اور مالک ہے جب اس کے بغیر کوئی مکھی پیدا نہیں کر سکتا، مکھی پر حکم نہیں چلا سکتا۔ جب مکھی ان کی بات نہیں مانتی، مکھی پر ان کا حکم نہیں چلتا، تو کیا اللہ کو بائی پاس کر کے وہ اس کو بیٹا دے سکتے ہیں؟ بیٹی دے سکتے ہیں، دولت دے سکتے ہیں، صحت دے سکتے ہیں؟ سب کچھ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کے، زمینوں کے سب خزانے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو تعلق اللہ کے ساتھ بنانا چاہیے کہ اللہ کے غیر کے ساتھ بنانا چاہیے؟ اگر ہمیں کوئی ضرورت ہے بیٹی کی، بیٹے کی، دولت کی، صحت کی، شہرت کی، کوئی چیز ہمیں چاہیے، جب سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جو انسان جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم لینے والے بنو، تم دعا کرو میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، تم مجھ سے مانگو میں ناراض نہیں ہوتا، جو نہیں مانگتے میں ان سے ناراض ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتے میں ان سے ناراض ہوتا ہوں۔ پھر کیا ضرورت ہے اس رب کو ناراض کرنے کی اور اس سے نہ مانگنے کی؟ کیوں نہ ہم اسی سے مانگیں جو دیتا بھی ہے اور دے کر تانا بھی نہیں دیتا اور دے کر خوش بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنا عقیدہ ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہر دور میں مشرک رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، لیکن ہم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ بھئی قرآن کے اندر یہ مثال ہے اور بہت عام فہم مثال ہے، آپ کی بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو اس مثال کا توڑا میں بتاؤ۔ جیسے میں نے مثال دی ہے، قرآن کی مثال تھی نا کہ یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اس کا وہ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم مکھی پیدا نہیں کر سکتے؟ وہ گائے پیدا کر سکتے ہیں، وہ اونٹ پیدا کر لیں گے۔ یعنی کہ اللہ نے مثال دی کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، مقصد مکھی نہیں ہے، یعنی مکھی بھی نہیں، چونٹی بھی نہیں، مقصد یہ ہے کہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھانا مقصد ہے کہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ مکھی نہیں پیدا کر سکتے، بھئی اس کو بنانا بڑا مشکل ہے تو کوئی اور چیز بنا لیں گے، نہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ہر ایک چیز کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ یعنی خالق اللہ ہے تو وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جو اعمال ہے اس کا ذخیرہ بہت زیادہ نہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، یہی ہمارے کام آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔